اگر کوئی شخص کوئی غلط حرکت کرنا چاہے اور برائی کا ارادہ کرنا چاہے اس کی کیا سزا ہونی چاہیے؟ میرے خیال سے تو اسے جیل میں ڈال دینا چاہیے یا دردناک تڑپا کر اسے سزا دینی چاہیے۔ الا ان یسجن او عذاب علیم، دردناک سزا اسے دینی چاہیے۔ تو اب اس نے فیصلہ بھی سنا دیا اور الزام بھی یوسف علیہ السلام پر لگا دیا۔ یہاں پر عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ اور بہت سارے جو مفسرین ہیں جیسے عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ وہ کہتے ہیں ایک ہے عورتوں کا مکر اور ایک ہے شیطان کا مکر۔ شیطان کے مکر کے بارے میں اللہ تبارک و تعالی نے کہا کہ یہ جو شیطان کا جال ہے یہ کمزور ہوتا ہے، شیطان کا منصوبہ کمزور ہوتا ہے، شیطان کا مکر اور فریب کمزور ہوتا ہے، شیطان کی چالیں کمزور ہوتی ہے، مگر جب عورتوں کی چالوں کا، عورتوں کے مکر کا، عورتوں کے منصوبوں کا، عورتوں کی پلاننگ کا ذکر آیا قرآن میں تو سب سے زیادہ طاقتور پلاننگ کے اعتبار سے عورتوں کو بتایا ہے، مکر میں سب سے زیادہ طاقتور عورتوں کو بتایا ہے۔ تو یہ وجہ یہ ہے کہ لہذا ان میں کچھ ہنر اور کچھ صلاحیت اور کچھ قابلیت ہوتی ہے کہ وہ اپنے جال میں، مکر و فریب میں مردوں کو یا کسی اور کو پھنسا سکتے ہیں۔ ایک عورت دوسری عورت کو بھی پھنسا سکتی ہے، ایک عورت کئی مردوں کو پھنسا سکتی ہے، شوہر کو پھنسا سکتی ہے، والدین کو پھنسا سکتی ہے، گھما سکتی ہے، پھرا سکتی ہے۔ وہ مکر اور فریب اور وہ چالیں اور وہ منصوبے اور وہ پلاننگ وہ کوٹ کوٹ کر ذہن نشین قدرتی طور پر کر دیے جاتے ہیں، بس استعمال صحیح کرنا ہوتا ہے۔ کوئی دین کی طرف وہ ساری چالوں کو موڑ دیتی ہے، کوئی دنیا کی طرف ساری چالوں کو موڑ دیتی ہے۔ یہی عورت کا اگر دماغ دین پر آ جائے تو وہ دینداری میں کتنی نیکیاں کیسے کمائے گے وہ اپنا دماغ تیزی سے دوڑاتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جب سیاہ ستہ، جب امت مسلمہ کی شہزادیاں پڑھتی ہیں یا امت مسلمہ کی مائیں اور بہنیں پڑھتی ہیں تو جب حدیث کو وہ پڑھتی ہے، حدیث کو سمجھنے کا جو ان کا انداز ہوتا ہے وہ بڑا انوکھا اور نرالا ہوتا ہے، بہت جلد وہ کیچ کر لیتی ہے حدیث جہاں تک پہنچانا چاہ رہی ہے۔ اسی لیے جب بھی آپ کسی عالمہ کو دیکھیں تو قرآن کو دیکھنے کا نظریہ الگ، حدیث کو دیکھنے کا نظریہ الگ، دین کو دیکھنے کا نظریہ الگ، رمضان کے گزارنے کا نظریہ الگ، ان کی باتیں الگ تھلگ ہوتی ہے، اس لیے کہ انہوں نے اپنے دماغ کو، اپنے مائنڈ کو ڈائیورٹ کر دیا ہے دین پر۔ اگر یہ عورت دین پر دماغ کو ڈائیورٹ کر رہی ہے، موڑ رہی ہے، پھیر رہی ہے تو اب اس کا دماغ 100 گنا زیادہ تیزی سے چلتا ہے حدیث کی کتابوں میں۔ اسی لیے امام اعظم ابو حنیفہ نعمان بن ثابت رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں مشہور ہے کہ آپ جب کسی مسئلے میں اٹک جاتے، پھنس جاتے تو اپنی بیٹی حنیفہ سے مسئلہ پوچھتے اور دریافت کرتے۔ بہت بڑی بات ہے کہ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ یہ تابعین میں سے پائے جاتے ہیں۔ آپ کی بیٹی ہے جس کا نام حنیفہ ہے، جو عالمہ ہے، فقیہہ ہے، مجددہ ہے، مفسرہ ہے، اس زمانے میں کثرت سے حلقے لیا کرتی تھی اور آپ کا قرآن کا پڑھنا، ترجمہ و تفسیر کا کرنا، تشریح کا کرنا اور حدیث کی کتابوں کا پڑھنا پڑھانا، مسائل اخذ کرنا، یہ بہت ہی نرالا ہنر تھا حضرت حنیفہ میں۔ تو لہذا حضرت امام اعظم ابو حنیفہ خلا کے مسئلے میں پھنسے تو وہ مسئلہ آپ کی بیٹی حنیفہ نے حل کیا۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ طلاق کے مسئلے میں پھنسے، آپ کی بیٹی حنیفہ نے مسئلہ حل کیا۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ غسل کے مسئلے میں، پاکی کے مسئلے میں، جنابت کے مسئلے میں، حیض کے مسئلے میں جب پھنسے تو آپ کی بیٹی حنیفہ نے مسئلہ حل کیا۔ طہارت کے مسئلے میں پھنسے تو آپ کی بیٹی حنیفہ نے مسئلہ حل کیا۔ یہاں تک کہ جائیداد کے مسئلے میں پھنسے، آپ کی بیٹی حنیفہ نے مسئلہ حل کیا۔ یہ 18 سال کی وہ بچی تھی جس بچی نے 600 مسائل حدیث کی کتاب سے ایسے اخذ کیے ہیں کہ امام اعظم ابو حنیفہ نعمان بن ثابت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اگر میری بیٹی نہ ہوتی تو دین اتنی آسانی سے
مجھے بھی نہ سمجھ میں آتا اور میرے ذریعے سے امت کو بھی نہ سمجھ میں آتا، تو یہ بہت بڑی بات ہے۔ اگر ہماری بیٹیوں کو اگر ہم قرآن کی طرف موڑتے ہیں، حدیث کی طرف موڑتے ہیں، اگر وہ اسکول اور کالج اور یونیورسٹی سے ہٹ کر اپنے دماغ کو ڈائیورٹ کرے گی دین کی تعلیم پر، اپنے دماغ کو پھیرے گی دین کی تعلیم پر، یقیناً میں دعوے سے کہہ سکتا ہوں اس سے بہتر قرآن کو کوئی نہیں سمجھ سکتا، اس سے بہتر حدیث کو کوئی نہیں سمجھ سکتا، اس سے بہتر داعیہ کوئی نہیں بن سکتا، اس سے بہتر عورتوں میں سدھار کوئی نہیں پیدا کر سکتا۔ علماء کے ہزاروں بیانات ایک طرف، ہزاروں تفسیریں ایک طرف، ہزاروں جلسے و جلوس ایک طرف، ہزاروں مصنفین کی کتابیں ایک طرف، ہزاروں محدثین کی حدیثیں ایک طرف، ہزاروں مفسرین کی تفسیریں ایک طرف، مگر ایک عورت پریکٹیکل طور پر جب عورتوں میں دین کی دعوت کا کام کرتی ہے تو کئی گنا اس کی رفتار بڑھ جاتی ہے، اس لیے کہ وہ ذہن اور وہ دماغ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا کھولتا ہے جو کسی عالم کا ذہن نہیں کھولتا، لیکن عالمہ، فقیہہ، مجددہ، مفسرہ، محدثہ کا ذہن وہ کھلتا ہے۔ تو لہذا میری گزارش ہے کہ آپ کی اگر 10 بیٹیاں ہیں یا 5 بیٹیاں ہیں، 4 بیٹیاں ہیں، 2 بیٹیاں ہیں، ایک نہ ایک بیٹی کو ضرور عالمہ بنائے، ایک نہ ایک بیٹی کو ضرور حافظہ بنائے۔ یہی وجہ ہے 6 مہینے میں ایک بچی نے حفظ قرآن مکمل کیا ہے، مکتب کی بچی ہے، یہی ناندیڑ کا واقعہ ہے، 6 مہینے میں حفظ قرآن مکمل کیا ہے۔ مدرسے کے بچے 6 سال لگا دیتے ہیں، 4 سال لگا دیتے ہیں اور 1.5-2 سال لگا دیتے ہیں، 6 مہینے میں ایک بچی کا حفظ قرآن مکمل کرنا بہت بڑی بات ہے۔ اور 6 مہینے میں سے کچھ مہینے ایام کے نکال دیجئے، گویا کہ 4.5-5 مہینے میں اس نے حفظ قرآن مکمل کر دیا۔ تعجب ہے اور رشک ہے ایسی ذہنیت پر، اگر یہ بچی عالمہ بنے گی تو کیسی بنے گی، فقیہہ بنے گی تو کیسے بنے گی، محدثہ بنے گی تو کیسے بنے گی۔ تو لہذا ہم اپنی بچیوں کو دین کی طرف موڑیں اور راغب کریں، وہ دین کے مسائل اخذ کریں، اور امت کی ماؤں، بہنوں اور بیٹیوں کو میں تبلیغ صرف عالمہ کے ذریعے سے ہو، صرف حافظہ کے ذریعے سے ہو، صرف داعیہ کے ذریعے سے ہو، اس کی زیادہ تر ہم کوشش کریں۔ تو یہاں پر فرمایا من اراد باہلک سوء، تمہاری بیوی سے کوئی برائی کا ارادہ کرے تو اس کی سزا کیا ہو، جیل میں ڈال دو یا اسے دردناک سزا دو۔ قال ہی راودتنی عن نفسی، تو حضرت یوسف علیہ السلام نے صفائی پیش کی، اس کا شوہر سامنے کھڑا ہوا ہے جو حضرت یوسف علیہ السلام کا مالک ہے، وہ کہنے لگے حضرت یوسف علیہ السلام اس نے مجھے بہکایا، اور عن نفسی، یہ میرے نفس کو بہکا رہی تھی، مجھے ورغلا رہی تھی، میرے آگے بڑھ رہی تھی، میں اس سے ڈر کر بھاگ رہا تھا۔ وَشَهِدَ شَاهِدٌ مِّنْ أَهْلِهَا، وہ تو سامنے سے عزیز مصر نے دیکھ لیا کہ آگے بھاگنے والا یوسف ہے اور پیچھے بھاگنے والی زلیخا ہے۔ ایک تو دلیل وہ پیش ہو چکی تھی اس وقت، اور اللہ تبارک و تعالی نے ایک شیر خوار بچے کو بھی گواہ بنایا جو دودھ پیتا بچہ تھا۔ ظاہر سی بات ہے کہ اس محل میں کچھ باندیاں تھی جو کام کیا کرتی تھی، اور مخصوص باندیاں تھی جو زلیخا کے بالکل قریب رہا کرتی تھی۔ ان باندیوں میں سے ایک باندی کا وہ بچہ تھا، اور غالباً وہ باندی دور کی بہن تھی زلیخا کی یا پھر عزیز مصر کی، وہ اس کے اہل خانہ میں ہی شامل تھی مگر وہ محل میں رہا کرتی تھی۔ وہ اپنے دودھ پیتے بچے کو دودھ پلا رہی تھی۔ جب یہ واقعہ ہوا وہ صحن میں بیٹھی ہوئی تھی، تو جب یہ واقعہ ہوا تو اب سمجھ میں نہیں آ رہا تھا، حضرت یوسف علیہ السلام کہہ رہے ہیں کہ میں سچ بول رہا ہوں، یہ جھوٹ بول رہی ہے، وہ کہہ رہی ہے کہ میں سچ بول رہی ہوں، یہ جھوٹ بول رہے ہیں، یہ میرے ساتھ برائی کا ارادہ کر رہے تھے۔ وہ بچہ دودھ پی رہا تھا، اس نے دودھ پینا اپنا چھوڑا اور تیزی سے اور بلند آواز سے کہنے لگا، اس نے اور گواہی دی کہ قمیص کو چیک کرو، اگر قمیص آگے سے پھٹی ہے تو قصوروار یوسف ہے، اگر پیچھے سے پھٹی ہے تو قصوروار زلیخا ہے۔ آگے سے پھٹی ہے تو قصوروار یوسف کیوں ہے؟ کیونکہ ظاہر سی بات ہے کہ اگر کوئی آدمی کسی کے سامنے آگے بڑھ رہا ہو، یعنی کہ آگے بڑھتے ہوئے جب کوئی اس سے سامنے سے بھاگ رہا ہو تو سامنے کا حصہ اس کا پھٹے گا، لیکن جب کوئی آدمی کسی سے ڈر کر سامنے بھاگ رہا ہو اور کوئی اس کے پیچھے بھاگ رہا ہو تو پیچھے کا حصہ پھٹے گا۔
تو لہٰذا یہاں پر جب انہوں نے چیک کیا انکان قمیص قد من قبل کہ اگر ان کا قمیص قد من قبل آگے سے پھٹا ہے فصدقت تو زلیخا سچ کہہ رہی ہے وهو من الكاذبین اور یوسف جھوٹے ہیں وانکان قمیص قد من دبر اگر وہ قمیص پیچھے سے پھٹی ہے فکذبت تو زلیخا جھوٹ بول رہی ہے وهو من الصادقین اور یوسف سچ کہہ رہے ہیں فلما رأى قمیصه قد من دبر جب انہوں نے قمیص کو دیکھا تو وہ سامنے سے پھٹا ہوا نہیں تھا پیچھے سے پھٹا ہوا تھا قال انه من کیدکن تو یقین ہو گیا عزیز مصر کو ایک تو قصوروار میری بیوی ہی ہے شربی پیچھے سے پھٹا ہوا ہے اس کے مطلب یوسف ڈر کر میری بیوی سے بھاگ رہا تھا تو سمجھ میں آ گیا اور اس کے اشکالات دور ہو گئے فلما رأى قمیصه قد من دبر جب اس نے دیکھا قمیص کو پیچھے سے تو کہا انه من کیدکن یقیناً تمہارا یہ مکر ہے فریب ہے جھوٹ ہے دھوکہ ہے مکاری ہے ان کیدکن عظیم یقیناً تمہاری مکاریاں بہت زیادہ ہے اب ظاہر سی بات ہے وہ شوہر تھا شوہر سے زیادہ بیوی کو کوئی سمجھ سکتا ہے شوہر ہی جانتا ہے بیوی کی مکاریوں کو اور بیوی ہی جانتی ہے شوہر کی مکاریوں کو دونوں ایک دوسرے کی رگ رگ سے واقف ہوتے ہیں تو یہاں پر فرمایا یوسف اعرض عن ھذا تو وہ عزیز مصر قطفیر کہنے لگا یوسف یہ بات کو یہیں پر ختم کر دو دبا دو بھول جاؤ اور اس پر مٹی ڈالو جیسے اردو میں ہم کہتے ہیں بھول جاؤ میری بیوی تمہارے پیچھے بھاگ رہی تھی برائی کا ارادہ تھا یہ ساری چیزیں بھول جاؤ واستغفری لذنبک اور اپنی بیوی سے کہا تو اپنے گناہوں کی معافی مانگ انکی کنت من الخاطئین یقیناً تو غلطی کرنے والوں میں سے ہے وقال نسوۃ فی المدینہ امرأۃ العزیز اور شہر میں یہ واقعے کی خبر پھیل گئی بڑی تیزی سے جب یہ خبر پھیل گئی تو یہ جو زلیخا کی سہیلیاں تھی جو اس کی ہم پلہ تھی یعنی کہ ہم نشست تھی اور ہم کلام تھی اور ہم دوست تھی تو یہ جو ایک ہم جلسہ تھی ساتھ میں بیٹھا کرتی تھی اور یہ لوگ آپس میں میٹنگیں کرتے کھانا کھاتے تھے ہنسی مذاق کیا کرتے تھے تو جب وہ سہیلیاں آپس میں ملی ہے تو وہ بات چیت کرنے لگی کہ زلیخا کو یہ کیا ہو گیا ہے اور وہ تو بڑے خراب راستے پر ہے وقال نسوۃ فی المدینہ امرأۃ العزیز اور زلیخا کے بارے میں مصر کی عورتیں طرح طرح کی باتیں کرنے لگی تراود فتاہ عن نفسہ کہ اسے وہ تو عجیب ہے کہ ایک غلام کے عشق میں فریفتہ ہو چکی ہے پڑ چکی ہے اور فدا ہو چکی ہے تراود فتاہ عن نفسہ وہ ایک نوجوان غلام تراود فدا ہو چکی ہے اس پر قد شغفها حبا کہ اس کی محبت دل گھر کر گئی ہے اس کے انا لنراها فی ضلال مبین یقیناً ہم تو زلیخا کو کھلی گمراہی میں دیکھ رہے ہیں کہ اس سے بڑا بے وقوف کوئی ہے ہی نہیں ایک غلام سے بھی بھلا کوئی محبت کرتا ہے اگر تم وزیر سے محبت کرو سمجھ میں آئے بادشاہ سے محبت کرو سمجھ میں آئے مالدار سے محبت کرو سمجھ میں آئے پڑھے لکھے سے محبت کرو سمجھ میں آئے مگر غلام اس زمانے کا فقیر سمجھ لو اس زمانے میں فقیروں کی تو بہت اچھی کنڈیشن ہے جھولا کھولو کہ پیسوں سے بھرا ہوا نظر آتا ہے ایک ایک فقیر 500 روپے کی چھٹی دینے کے لیے تیار ہے کیونکہ اس کا کاروبار بہت اچھے سے ہو رہا ہے فقیر کی مثال بھی نہیں دے سکتے آج کے زمانے میں غلام کی مثال اگر فٹ کرنا ہو تو ایک حساب سے فٹ کر ہی نہیں سکتے کیونکہ غلام اسے کہا جاتا تھا جس کو پہننے کے لیے کپڑے اس کا مالک دیتا اس کے بعد خود کے پیسے نہ ہوتے خود کا انتظام نہ ہوتا مالک کھانے کا انتظام کرتا رہنے کا انتظام کرتا علاج و معالجے کا یعنی مالک اسے گود لے لیتا تھا تو لہذا یہاں پر فرمایا آج کے زمانے میں ایسی مثال کوئی بھی نہیں ہے ہاں ہم آپ کو کھلی گمراہی میں دیکھ رہے ہیں فلما سمعت بمکرہن جب ایسی باتیں اس کے سہیلیوں کی زلیخا کو پتہ چلی اور اس نے سنی اب ظاہر سی بات ہے کہ اس کے لوگ بھی مارکیٹ میں گھوم رہے تھے جب اس کو خبر پہنچی کہ تمہاری جو سہیلیاں ہیں تمہارے بارے میں ایسی ایسی باتیں کر رہی ہے غیبت کر رہی ہے چغلی کر رہی ہے
اور عورتیں تو لہٰذا رائی کا پہاڑ بنا دیتی ہے کچھ باتوں میں. کسی کو اگر بدنام کرنا ہو تو ٹی وی اور وی سی آر فیل ہوتا ہے ان کے سامنے. تو یہاں پر فلما سمعت بمکرہن، جب انہوں نے مکر کی باتیں وہ زلیخا نے سنی اپنی سہیلیوں کی، ارسلت الیہن، مکر اس لیے کہا کہ وہ سہیلیوں کا مقصد زلیخا کے لیے دکھ ظاہر کرنا نہیں تھا، بلکہ زلیخا کی بارے میں خوش ہونا تھا کہ اچھا ہے بدنام ہو گئی، اچھا ہوا بدنام ہو گئی. اور وہ جو یہ باتیں کر رہی تھی وہ تانے کے انداز میں کر رہی تھی. یہ بھی کوئی ہے کہ تم نوجوان کو حقیر سمجھ رہے ہو، فقیر سمجھ رہے ہو، ایک غلام پر بھی کوئی فدا ہو جاتا ہے. تو لہذا وہ مکر اس لیے کہا. ارسلت الیہن، اس نے دعوت کا پیغام بھیجا اپنی نوکرانی کے ہاتھ سے ان تمام سہیلیوں کے پاس، میرے گھر پر تمہاری دعوت. اب دعوت اس نے رکھی. وَأَعْتَدَتْ لَهُنَّ مُتَّكَأً، اور اس نے ایسے فرش جس پر قالین چڑھا ہوا اور ایسے دسترخوان کہ جو بھرے ہوئے ہیں غذا سے، مشروبات سے، اور ایسے تکیے جو ٹیک لگانے کے لیے کافی ہو، بڑے قیمتی تکیے، گدے نرم اس نے بچھائے. بہترین بچھانے اور کھانے پینے کا انتظام اس نے رکھا اپنی سہیلیوں کے لیے. سہیلیاں آئی، کھانے پر بیٹھی، کھانا شروع ہوا، اور فروٹ کا بھی انتظام اس نے رکھا تھا. اس نے پہلی شرط رکھی، کھانا شروع تو کرنا ہے مگر فروٹ سے شروع کرنا ہے. اب یہ ساری سہیلیوں کے ہاتھ میں اس نے پھل دے دیے. وہ پھل انہوں نے اپنے ہاتھ میں لیا اور چھری اپنے ہاتھ میں لی اور کہا کہ یہ سب کو چھری دو. سب کو چھری بانٹی گئی، پھل بانٹے گئے. اب کہا کہ میں اپنے غلام کو گزرنے کے لیے کہوں گی. تو یہاں پر فرمایا وَآتَتْ كُلَّ وَاحِدَةٍ مِّنْهُنَّ سِكِّينًا، ان میں سے ہر ایک سہیلی کو ایک چھری اس نے دے دی اور ہاتھ میں ایک پھل دے دیا اور دسترخوان کھانوں سے بھرا ہوا. وَقَالَتْ اُخْرُجْ عَلَيْهِنَّ، اور حضرت یوسف علیہ السلام سے کہنے لگی کہ تمہیں ان کے سامنے سے گزرنا ہے. اُخْرُجْ عَلَيْهِنَّ، نکلو ابھی یہاں سے ان کے سامنے سے گزرو. فَلَمَّا رَأَيْنَهُ أَكْبَرْنَهُ وَقَطَّعْنَ أَيْدِيَهُنَّ، جب ان سہیلیوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو گزرتا ہوا دیکھا، اکبر نہ ہو، وہ کہنے لگے حیرت انگیز حد تک اتنا خوبصورت انسان ہم نے دنیا میں کبھی بھی نہیں دیکھا. وقطعن ایدیہن، اور انہوں نے اپنے ہاتھ کاٹ لیے فروٹ کاٹنے کی جگہ پر. وقلنا حاش للہ، وہ سب کی سب بیک زبان کہنے لگی حاش للہ، ہائے تعجب ہے، اتنی بھی خوبصورت کوئی ہوتا ہے، خوبصورتی ایسی بھی ہوتی ہے. ما ھذا بشرا، یہ تو کوئی انسان ہو ہی نہیں سکتا. ان ھذا الا ملک کریم، یہ تو ایک معزز فرشتہ معلوم ہوتا ہے جو کسی آسمان سے زمین پر کچھ لمحوں کے لیے اترا ہوا ہے. قالت فذلکن الذی لمتننی فیہ، تو وہ جو زلیخا تھی وہ کہنے لگی تمہیں پتہ ہے کہ میرے ساتھ جو واقعہ ہوا وہ کیوں ہوا؟ وہ اس لیے ہوا، اس کی خوبصورتی کی وجہ سے ہوا. جب تم ایک سیکنڈ یہ تمہارے سامنے سے گزرا ہے تو تم نے اپنے ہاتھ کاٹ دیے. سوچو یہ میرے سامنے دن رات رہتا ہے، صبح و شام رہتا ہے. صبح میں اسے دیکھتی ہوں، شام میں اسے دیکھتی ہوں، دن میں اسے دیکھتی ہوں، رات میں اسے دیکھتی ہوں. ہر وقت، ہر لمحہ، ہر موقع، ہر آن یہ میری آنکھوں کے سامنے ہے. تم ایک جھلک میں تم نے اپنے ہاتھ کاٹ دیا اپنے پھل کاٹنے کی جگہ پر، تو میرا کیا عالم ہو رہا ہوگا. تو انہوں نے فرمایا فذلکن الذی لمتننی فیہ، یہ وہ وجہ ہے جس وجہ سے تم نے مجھے طعنہ دیا اور بدنام کیا. وَلَقَدْ رَاوَدتُّهُ عَن نَّفْسِي فَاسْتَعْصَمَ، وہاں پر قبول آ اس نے. یہ جو مجلس لگائی گئی وجہ یہ آیت بنی ہے کہ زلیخا نے ابھی قبولہ نہیں تھا شہر والوں کے سامنے، یہ پہلی مرتبہ اقرار کیا زلیخا نے اپنی سہیلیوں کے سامنے. اور اس اقرار کو محل کے سارے خادم اور خادماؤں نے سنا. اس نے زور سے کہا کہ لقد راودتہ عن نفسی، اسی لیے تو میں اسے بہکا رہی تھی، اسی لیے تو میں اس کے قریب گئی اور اس سے اپنی خواہش کو پورا کرنا چاہا. فاستعصم، اس نے اپنے آپ کو بچا لیا. وَلَئِن لَّمْ يَفْعَلْ مَا آمُرُهُ لَيَسْجُنَنَّ، وہ زلیخا کہنے لگی مگر سن لے یوسف کہ اگر تو نے میری بات کو نہیں مانا اور ایسا نہیں کیا میں جیسا چاہتی ہوں، لَيَسْجُنَنَّ، ضرور تجھے میں قید خانے میں ڈال دوں گی. وَلَيَكُونَ مِنَ الصَّاغِرِينَ، اور تجھے ایسا ذلیل اور رسوا کروں گی کہ اس سے پہلے اور اس سے بعد میں ایسا ذلیل کوئی نہ ہوا ہوگا. قَالَ رَبِّ السِّجْنُ أَحَبُّ إِلَيَّ مِمَّا يَدْعُونَنِي إِلَيْهِ،
حضرت یوسف علیہ السلام کہنے لگے اے میرے پروردگار اللہ کہ ان عورتوں کی باتوں سے اور ان عورتوں کی دعوت کو قبول کرنے سے بہتر ہے کہ میرے لیے کہ میں جیل میں چلے جاؤں. جیل میں جانا میں زیادہ پسند کرتا ہوں، ان عورت کی دعوت کو قبول کرنے سے زیادہ جیل میں جانا پسند کرتا ہوں. کون سی دعوت؟ اب یہاں پر جمع کا صیغہ قرآن نے لایا ہے، اس لیے کہ مفسرین نے لکھا ہے کہ جب یہ وہاں سے اپنے ہاتھوں کو انہوں نے کاٹ لیا اور حضرت یوسف علیہ السلام گزرے ہیں، یہ دوبارہ حضرت یوسف علیہ السلام کو بلانے کی ضد کرنے لگی. جب حضرت یوسف علیہ السلام کو دوبارہ بلایا گیا تو یہ سب کہنے لگی کہ دیکھو تم ہم سب کی خواہش پوری کر دو، ہم تمہیں بری الذمہ کر دیں گے اور باعزت بری کر دیں گے، آزاد کر دیں گے. پہلے وہ ایک زلیخا سے حضرت یوسف علیہ السلام پریشان تھے، اب وہ پوری عورتوں کی ایک جماعت برائی کرنے کے لیے تیار اور خواہش کو پورا کرنے کے لیے تیار حضرت یوسف علیہ السلام. اسی لیے حضرت یوسف علیہ السلام نے یہاں پر جمع کا صیغہ استعمال کیا، رب السجن احب الی مما یدعوننی الی. اے میرے پروردگار، پہلے میں ایک خاتون سے پریشان تھا، اب یہ پوری عورتوں کی ایک جماعت میرے پیچھے لگ چکی ہے اور برائی پر آمادہ کر رہی ہے. وَإِلَّا تصرف عنی کیدہن اصب الیہن. اللہ تبارک و تعالی سے دعا اس انداز میں کی، اگر تو نے مجھے نہیں بچایا، میری حفاظت نہیں کی تو میں تو انسان ہوں، میں تو بشر ہوں. اصب الیہن کہ میرا دل اگر ان کی طرف مائل ہو گیا، کھینچا چلا گیا اور میرا بھی دل چاہا اور میرا بھی نفس چاہا کہ میں ان کی دعوت کو قبول کر دوں، وَأَكُن مِّنَ الْجَاهِلِينَ تو میں گناہ گاروں میں سے ہو جاؤں گا. حضرت یوسف علیہ السلام نے صاف طور پر کہا کہ ایک مرتبہ کسی کی دعوت کو انکار کیا جا سکتا ہے، لیکن جب عورتوں کی پوری ایک جماعت ہے وہاں پر اور اگر اللہ تو نے میری حفاظت نہیں کی تو پھر میں جاہل یعنی گناہ گاروں میں سے ہو جاؤں گا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کی دعا کو قبول کیا. فاستجاب له ربه، اللہ نے یوسف علیہ السلام کے پروردگار نے ان کی دعا کو قبول کیا. فصرف عنه کیدہن. تو یہاں پر فرمایا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو پھیر دیا اور بچا لیا ان عورتوں کے مکر اور فریب سے. انہ هو السمیع العلیم، یقیناً وہ اللہ سننے والا اور جاننے والا ہے. ثم بدا لهم من بعد ما رأوا الآیات لیسجننه حتی حین. پھر یہ تمام ثبوت اور گواہ ان کے سامنے پیش ہو چکے تھے یوسف علیہ السلام کی بے گناہی کے. یوسف علیہ السلام لہذا بے قصور ہیں. یہ ثبوت تمام کے تمام ملنے کے ملنے کے بعد ایک تو ثبوت یہ تھا کہ لہذا یوسف علیہ السلام کو سامنے عزیز مصر نے دیکھ لیا تھا، دوسرا یہاں پر قبول کیا تھا زلیخا نے، اور تیسرا وہ شرٹ کا پھٹنا، اور چوتھا وہ بچے کی گواہی دینا. ان تمام ثبوتوں اور گواہوں کو مد نظر رکھتے ہوئے عزیز مصر کی عدالت نے حالانکہ بے قصوری کا فیصلہ سنانا چاہیے تھا کہ یوسف کو باعزت بری کیا جاتا ہے، مگر عزیز مصر کی عدالت نے فیصلہ یہ سنایا کہ یوسف کو قید خانے میں بھیجا جاتا ہے. وجہ یہ ہے کہ اپنی بیوی کی بدنامی کو بچانے کے لیے اور اپنی بیوی کو بچانے کے لیے اور اپنے رشتے کو بچانے کے لیے اس نے حضرت یوسف علیہ السلام کے مدعے کو ختم کرنے کے لیے عزیز مصر نے یوسف علیہ السلام کو جیل میں ڈال دیا ایک خاص مدت تک. لیسجننه حتی حین، ایک خاص مدت تک آپ کو جیل میں ڈال دیا. ودخل معه السجن فتیان، جب جیل میں ڈال دیا تو دو نوجوان آپ کے ساتھ اور جیل میں گئے ہیں. قال احدهما انی ارانی اعصر خمرا، ان دونوں میں سے ایک. اب یہ تو بہت مختصر میں ہے کہ یوسف علیہ السلام جیل میں دین کی دعوت دینے لگے، نمازیں پڑھنے لگے، عبادت کرنے لگے، اور وہاں پر جیل میں کوئی کمزور ہوتا تو اس کا کام آپ کر لیا کرتے تھے، عیادت کیا کرتے تھے، اور یعنی بہترین اخلاق کا آپ نے مظاہرہ وہاں پر کیا، جس کو مد نظر رکھتے ہوئے لوگ آپ کو بہت چاہتے تھے، بہت محبت کیا کرتے تھے. غالباً آپ 7 سال یا 9 سال جیل میں رہے. پھر یہ جو دو نوجوان تھے انہیں آپ سے محبت ہو گئی، یہ آپ کے قریب ہو گئے اور یہ آپ کے دوست بن گئے. یہ دو نوجوان آپ سے کہنے لگے، احدہما، دونوں میں سے ایک نوجوان نے کہا، انی ارانی آصر خمرا، میں نے خواب دیکھا ہے کہ میں شراب نچوڑ رہا ہوں. وقال الآخر انی
انی ارانی احمل فوق راسی، اور دوسرے نے کہا کہ میں نے یہ دیکھا ہے کہ میرے سر پر روٹیوں کا ٹکڑا ہے اور وہ روٹیوں کو پرندے نوچ نوچ کر کھا رہے ہیں. فوق راسی، میرے سر کے اوپر خبزن، روٹی کا ٹکڑا ہے. تأکل الطیر منہ، اس میں سے پرندے تیزی سے کھا رہے ہیں. نبئنا بتأویلی، ہم دونوں کی خواب کی تعبیر تو بتاؤ. انا نراک من المحسنین، ہم آپ کو ایک بہترین انسان کے طور پر دیکھ رہے ہیں. قال لا یأتیکما طعام ترزقانہ الا نبأتکما بتأویلہ، یہ تعبیر کا علم اللہ نے دیا تھا. تو کہا حضرت یوسف علیہ السلام نے تمہارا جیل کا کھانا جو آنے والا ہے، وہ جیل کا کھانا کیا آئے گا میں تمہیں بتا دوں، مجھے اللہ تبارک و تعالی نے علم دیا ہے. اب یہ امپریس کرنا، یعنی جب کسی کو اعتماد میں لینا ہو تو تھوڑا مظاہرہ قدرت کا یا اپنی صلاحیت اور قابلیت کا اس کے سامنے کرنا ہوتا ہے. تو حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا کہ ابھی جو دوپہر کا کھانا آنے والا ہے وہ یہ آئے گا، اتنی روٹی اور یہ کھانا آئے گا. ظاہر سی بات ہے ایک مطلب یہ تھا. دوسرا مطلب یہ تھا، وہ یہ کہہ رہے تھے کہ دوپہر کا کھانا آنے سے پہلے میں تمہارے خواب کی تعبیر بول دوں گا، اور انہوں نے تعبیر بول دی، مگر اس سے پہلے توحید کو پیش کیا. کیسے پیش کیا وہ بتاتے ہیں. ترزقانی الا نبأتکما بتأویلہ، میں کھانا آنے سے پہلے تمہارے خواب کی تعبیر بول دوں گا. قبل ان یأتیکما، اس سے پہلے کہ کھانا آئے. ذالکما مما علمنی ربی، یہ جو علم ہے مجھے میرے پروردگار نے سکھایا ہے. انی ترکت ملت قوم لا یؤمنون باللہ، مگر اس سے پہلے تمہیں توحید کی دعوت، اس لیے کہ میں نے وہ قوم کو چھوڑ دیا، میں نے ان لوگوں کا ساتھ چھوڑ دیا جو لوگ اللہ پر ایمان نہیں رکھتے تھے. وہم بالآخرۃ ہم کافرون، اور آخرت کے بھی جو منکر تھے، جو انکار کرنے والے تھے. واتبعت ملت آبائی ابراہیم و اسحاق و یعقوب، اور میں نے پیروی کی، فالو کیا اپنے باپ دادا کے مذہب کو اور دین کو، جو حضرت ابراہیم کا بھی ہے، حضرت اسحاق اور حضرت یعقوب کا بھی ہے. میں اس مذہب پر چلنے والا آدمی ہوں، میں شرک نہیں کرتا. یہ بات آپ نے وہ دو نوجوانوں کو بتائی. ما کان لنا ان نشرک باللہ من شیء، اور ہمارے مذہب میں یہ ہے کہ ہم شرک نہیں کرتے. ما کان لنا، ہمارے لیے شرک ہے ہی نہیں، ہمارے لیے تو صرف توحید ہے، یعنی اللہ کے ساتھ ہم کسی کو شریک نہیں کر سکتے. ذالک من فضل اللہ علینا، یہ ایک اللہ کا فضل ہے ہمارے اوپر اور تمام لوگوں پر. وعلی الناس ولکن اکثر الناس لا یشکرون، لیکن اکثر لوگ شکر ادا نہیں کرتے. یعنی شرک نہیں کرنا یہ اللہ کا فضل ہے، ورنہ 33 کروڑ دیوی دیوتاؤں کے سامنے جھکتے رہو. پانی کا خدا، ہوا کا خدا، بچے کا خدا، زندگی کا خدا، مارنے کا خدا، نفع کا خدا، نقصان کا خدا. یہاں پر فرمایا یا صاحب السجن، اے میرے جیل کے ساتھیوں، ارباب متفرقون خیر ام اللہ الواحد القہار، کیا بہت سارے معبود بہتر ہیں یا ایک زبردست اللہ بہتر ہے تمہارے لیے؟ ما تعبدون من دونه الا اسماء سميتموها، تم کس کی عبادت کرتے ہو؟ یہ جو جس کی تم عبادت کرتے ہو نا، ان کی کوئی حقیقت اور حیثیت نہیں ہے، یہ صرف نام ہے ان کے، یہ صرف نام کے خدا ہیں. انتم وآباؤکم، یہ صرف نام، ان کا نام بھی تمہارے باپ داداؤں نے دیا ہوا ہے، یہ خود کا نام خود نے انہوں نے نہیں رکھا ہوا ہے. یہ جو پتھر کے خدا بنے ہوئے مورتیاں ہم دیکھتے ہیں، ان مورتیوں نے اپنا نام خود سے تھوڑی رکھا ہے.